ان تمام مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے کہ جنہوں نے گزشتہ برس سید سجاد کی محفل میں موجود تھے اور گزشتہ برس تک اس محفل کو آباد کرتے تھے، مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ موضوع سامعین، میرے پاس وقت بھی کم ہے اور یہ 2 دن وعدہ کیا تھا کہ امام سجاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ مولا امیر کے ایک صحابی ہے کہ جن کا نام ہے ابو الاسود دؤیلی۔ ابو الاسود دؤیلی امام سجاد کی شان میں ایک شعر لکھتے ہیں، اور یہ ائمہ کے اصحاب کا طریقہ کار رہا تھا کہ وہ ائمہ کی مدحہ میں اشعار لکھا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ خود اشعار لکھنے کے اوپر ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو دعائیں دی ہیں، حتیٰ کہ روایت میں آیا من قال فینا بیت شعر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ہمارے بارے میں ایک شعر لکھے خدا اس کے لیے جنت میں ایک گھر قرار دیتا ہے۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ بھائی شیعوں سے جنت کی بات مت کیا کرو، جو شعر لکھے اس کے لیے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ائمہ نے یہ جو من بقى علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر گریا کرے اس کے اوپر جنت واجب، وجبت واجب۔ من زار قبری، جو میری قبر کی زیارت کرے وجبت لہ الجنہ، میری قبر کی زیارت کی جنت واجب۔ من قال فینا بیت شعر وجبت لہ الجنہ۔ بھائی اب جنت اگر ان کے گھر سے نہ بٹے تو کہاں سے بٹے گی؟ یہی تو سید شباب اہل الجنہ ہے کہ نہیں؟ تو جس کی ہے وہی بانٹے گا۔
تمہارے اعتراض کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر تمہیں بھی چاہیے تو یہاں آ جاؤ. بھئی سب کے لیے بٹ رہی ہے نا. اچھا یہ تو نہیں لکھا کہ مولانا عرفان صاحب اگر ہمارے بارے میں شعر کہیں گے تو انہیں جنت ملے گی, یہ تو نہیں لکھا. اگر فرزدق ہمارے بارے میں شعر کہے گا تو اسے ملے گی, اگر کمیت ہمارے بارے میں شعر کہے گا تو اسے ملے گی, یہ ہے نہیں. تم شعر لکھنے والے بنو, ہے کہ نہیں, تو جنت تمہیں بھی مل جائے گی. لہذا ہمارے ائمہ علیہ السلام نے دیکھیے ہمارا مورل کتنا بلند کیا, اس بات کو سمجھیے. بیت لکھو جنت, رو لو جنت, رونے جیسی شکل بناؤ جنت, ماتم جنت, مجلس پہ آؤ جنت, ہمیں یاد کرو جنت, اجر رسالت جنت, جنت جنت جنت. کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے مولا ہم سے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو کیا کہنا چاہتے ہیں, اس کو سمجھیے گا. ہے میرے ساتھ ہے؟ امام مومن کو بلند کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں مومن کو؟ ہمیں امام کیا کہاں بلندی پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں. پوری توجہ سے آپ جملہ سنیے گا, بات ضائع نہ ہو ساتھ میں. مولا امیر کی ایک حدیث ہے, عبادت کرنے والے لوگ تین قسم کے ہے نا. عبادت کرنے والے لوگ, ایک وہ ہے کہ جو خوف جہنم سے عبادت کرتے ہیں کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں, چلو ظہر پڑھ لیتے. کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں, چلو خمس دے دیتے. کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں, چلو زکوٰۃ دے دیتے. مولانا کا دوسری قسم ہے کہ جو تاجر کی عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ اچھی ہے, یہ بھی عبادت اچھی ہے, مگر تاجر کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے, نماز پڑھی تاکہ جنت مل جائے, روزہ رکھا, بھائی کیوں رکھا روزہ؟ تاکہ جنت مل جائے. حج, کیوں جا رہے ہو حج پہ؟ کہ آج حج پہ جائیں گے تو کل جنت میں جائیں گے. امام نے کہا تیسرے وہ لوگ ہیں جو خدا کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں کہ پروردگار تو کچھ دے یا نہ دے, تیری ذات کی حقیقت یہ ہے کہ تجھے لائق عبادت سمجھ کر تیری عبادت کی جائے. تو ائمہ ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جنت تو اشعار لکھنے پہ ہم نے لے دی. توجہ توجہ توجہ, جنت ہم نے تمہیں کیوں دے دی؟ اشعار لکھنے پر, رونے پر, ماتم کرنے پر, تاکہ تمہاری عبادتیں جنت کے لیے نہ ہو. تمہاری عبادت ایسی بلندی پر ہو کہ وہ لائق عبادت ہے, اس لیے اس کی عبادت. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. دیکھیں نا ہمیں اہل بیت نے کس درجے پر جا کر رکھا, ہماری عبادت کو اہل بیت کس درجے پر. یہی وجہ ہے, میں نے جو پہلے دن بھی مجلس میں آپ سے کہا تھا نا, کہ آپ سب بیٹھے ہوئے یہاں پر, کوئی ایک بندہ مجھے کہے کہ مولانا ہاں میں اس لیے آتا ہوں, کوئی ایک بندہ. جب آپ گھر سے نکلتے مجلس کے لیے, کیا آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آنسو بہے گا تو جہنم بجھ جائے گی؟ ہوتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ آپ میں سے کوئی جب آتا ہے یہاں پر مجلس کے لیے, آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہاں پر جاؤں گا تو جنت ملے گی؟ ہوتا ہی نہیں ہے یہ ذہن. ہم آتے اس لیے کہ مولا ہم صرف یہ بتانے کے لیے آئے کہ ہم آپ والے ہیں, یزید والے. ہم یہ بتانے کے لیے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زیارات میں آیا ہے, روایات میں آیا ہے, لعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ. خدا اس امت پر بھی لعنت کرے کہ جس نے اہل بیت کے مصائب کو سنا اور ان سے راضی ہے. نہیں ہے میرے ساتھ؟ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں, خدا اس پر بھی لعنت کرے
کہ جس نے اہل بیت کے مصائب کو سنا اور مصائب ڈھانے والے کو رضی اللہ کہے. یہی ہوا نا, اس جملے کا مطلب یہی ہوا کہ اگر میں اہل بیت پر مصائب ڈھانے والے کو کہوں کہ رضی اللہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اہل بیت پر مصائب ڈھانے سے راضی ہوں. لہذا ہم یہاں پر آتے اپنا نام حسین کی فہرست میں شامل کریں. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے, بڑا خوبصورت واقعہ. ایک شخص تھا بیچارہ اپنے کام میں بہت مصروف تھا, مسجد آتا تھا, نماز پڑھتا تھا, نماز پڑھ کے جلدی سے چلا جاتا تھا. تو ایک دن مولانا صاحب نے اسے بلا لیا, کہا میاں ذرا نماز کے بعد ہم سے مل کے جائیے گا. اس نے کہا جی قبلہ, مل کر جائیں. نماز پڑھنے کے بعد وہ مولانا کے پاس آیا. مولانا سے کہا کہ مولانا نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تم نماز پڑھتے ہو, اتنے جلدی چلے جاتے ہو, ایسے تیز تیز نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو, کچھ بیٹھو ذرا قرآن پڑھو, ذرا تلاوت کرو, ذرا اور دعا کرو. اس نے کہا مولانا بات سنیں, میری نوکری ایسی ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں, بڑی بات ہے. میں یہ جو جلدی میں آتا ہوں, جلدی میں بھی چلے جاتا ہوں نا, یہ میں خدا کو بتانے کے لیے آتا ہوں کہ خدا میں باغی نہیں ہوں. تو کیا ہماری اوقات, کیا ہم حسین کی شان میں اضافہ کریں گے, کیا ہم حسین کو کچھ دیں گے؟ ہم تو بس یہ بتانے کے لیے آتے ہیں مولا ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں. مصروفیات ہیں, مشغولیات ہیں, مجبوریاں ہیں, نوکری کی پریشانی ہے, اولاد کی پریشانی ہے. آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے مجھے پتہ ہے یقیناً کسی کے گھر کا مسئلہ ہوگا, کسی کا کرائے کا مسئلہ ہوگا, کسی کے بجلی کے بل کا مسئلہ ہوگا, کسی کے بچے کا مسئلہ ہوگا, کسی کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہوگا, کسی کا بھائی ہاسپٹل میں ہوگا, کوئی بیچارہ رکشہ چلانے والا ہوگا, وہ کہے گا وہ اس نے اپنا رکشہ کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر حسین کو رونے آیا ہوگا. تو مولا ہم یہ بتانے کے لیے آتے ہیں ہم بھولے نہیں ہیں. مولا ایک لطف کرنا, آپ ہمیں بھولنا مت, مولا آپ ہمیں فراموش مت کرنا. اس سے زیادہ ہم کیا حسین ابن علی کی بارگاہ میں دیں گے, اوقات ہی نہیں ہے ہماری. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. واہ اس کو چین, سبحان اللہ. واقعی ہم نے اپنا ذہن حسین کے نام کر دیا. مولا آپ ہمارے ذہن کے مالک ہیں, ہمارے مالک آپ ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں. ہم بس ان قدموں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے قدم ہیں. توجہ فرمائیں. ابھی ایک یہ جو آپ نے شعر پڑھا نا, اس کے مطابق ایک روایت پڑھوں گا آگے جا کے, تھوڑا سا روکیے گا. یہ آپ کا شعر نہیں ہے, یہ روایت ہے. ابھی یہ روایت ہے, آج کے موضوع میں ہی ہے انشاءاللہ. ابو الاسود دؤیلی نے ایک شعر لکھا. کیا شعر لکھا؟ ان الغلام بین کسرى وحاشم لاکرم ممن نیتت علیہ التمائم. دو مصرے سنیے, ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو ماں باپ اس کو تعویذ باندھتے ہیں. تو تعویذ بچے کو کیوں باندھا جاتا ہے؟ تاکہ بچے کی حفاظت ہو. تعویذ ام سبیان باندھا جاتا ہے جن سے حفاظت کے لیے, پری سے حفاظت کے لیے. تو بچے کو مختلف قسم کے تعویذ باندھتے ہیں. سنیے گا ابو الاسود دؤیلی کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے ایک وہ بچہ ہے کہ جس کی حفاظت تعویذ کرتے ہیں. سجاد وہ ہے کہ جس کا نام خود تعویذ ہے. جس کا نام خود, جو فرما رہے ہو کیا فرمایا, دیکھیے گا شعر سنیے گا. ان الغلام بین کسرى و ہاشم. کسرى یعنی والدہ کی طرف سے, یزدجرد شہر بانو,
ابن یزدرجرد ابن شیروے، تو والدہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. ایک ایسا جوان ہے کہ جو ہاشم اور کسرا یعنی ماں باپ ہاشمی، قریش کا سردار، ماں فارس کی سردار، یعنی جہاں دونوں شرف آ کر مل جائیں اسے کہتے ہیں سجاد. ان الغلام بین کسرا و ہاشم لَأَكْرَمُ مِمَّن نِیتَتْ عَلَيْهِ التَّمَائِمْ، وہ ان بچوں سے بہت بڑھ کر ہے کہ جن کی حفاظت تعویذ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو تعویذ مانتے تاکہ اس کی حفاظت ہو. سجاد وہ ہے کہ جس کا نام بچوں کے لیے تعویذ ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہے امام سجاد کی شان میں دو مصرے جو ابو الاسود دؤیلی نے لکھے. ایک روایت سنیے. امام حسین کہتے ہیں کہ میں دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ کے پاس گیا ان کی خدمت میں، تو رسول خدا کے پاس ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول خدا نے جب مجھے آتے ہوئے دیکھا، امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا، تو کہا کہ مرحباً یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے حسین، آؤ اے حسین آؤ، تم زمین و آسمان کی زینت ہو. تو ابی بن کعب نے فوراً سے سوال کیا. اب پوری توجہ کیجئے گا، کیا سوال کیا سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. سوال کیا ابی بن کعب نے، اَیَکُونُ غَیْرَکَ اَیَکُونُ غَیْرُکَ زین السماوات والارض، اے رسول خدا کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اور آسمان اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسول خدا نے حسین کو کیسے آہستہ آہستہ پہچنوایا ہے کہ رسول خدا کے ہوتے ہوئے صحابی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حسین آسمان و زمین کی زینت ہے. آپ کے علاوہ کوئی اور آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ ذرا ایک قاعدہ سن لو، رسول خدا نے اس سے بڑی ایک فضیلت پڑھ دی. ابھی اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. رسول خدا نے اس سے بڑی ایک فضیلت پڑھ دی. کیا کہا سنیے گا، کہ ان الحسین فی السماوات اکبر منہ فی الارض، حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بلند ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، وہ بیچارہ ایک بات سننا چاہ رہا تھا، آپ نے ایک اور فضیلت پڑھ دی. گویا کہ اصول سن لو، جسے فضائل سمجھ میں نہ آئے نا اس کے سامنے اور فضائل پڑھو. مزید فضائل پڑھو، سمجھاؤ، یقیناً سمجھاؤ، مگر پڑھو، فضائل پڑھو. میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں اہل بیت کے اتنے فضائل پڑھیں، اہل بیت کے اتنے فضائل سنیں کہ کسی اور کی فضیلتیں ان کے مقابلے پر فضیلت ہی نہ لگے. اتنا حسین پڑھو، اتنا حسین سنو، اتنا حسین سوچو، اتنا حسین بولو کہ زبان پر کسی اور کا نام اچھا ہی نہ لگے، کانوں کو کسی اور کے نام کا مزہ ہی نہ آئے. اس انداز سے انسان اپنے آپ کو حسین میں ضم کر دے، ختم کر دے اپنے آپ کو حسین میں کیا ضرورت ہے. میں اگرچہ کہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، اب جسے رسول خدا کہیں زین السماوات والارض، راوی سوال کرے آپ کے علاوہ کیا کوئی اور آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ارے یہ تو میں نے زمین اور آسمان کی زینت کہہ دی. آپ سنو میں بتاتا ہوں حسین کیا ہے. حسین آسمان میں اس سے کہیں بلند ہے جتنا زمین میں.
اب آپ جا کے کامل الزیارات، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو کھولتا، اب آپ جا کے کامل الزیارات کی روایات پڑھیں، عجیب و غریب روایت کہ آسمان کے فرشتے، تھوڑا سا سننا اور ساتھ رہنا، آسمان کے فرشتے، مجھے بتائیے عرش الہی، آسمان کے نیچے جو فرشتے رہتے ہیں، کیا اس سے زیادہ کوئی پاکیزہ جگہ ہے اس سے زیادہ کوئی پاکیزہ جگہ؟ ملکوتی مخلوق، آسمان میں رہنے والی مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے۔ اب روایت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جاتے ہیں خدا کے پاس، ایک مرتبہ ہمیں کربلا جانے کی اجازت دے دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پوری توجہ عزیزوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تم سے شہزادی راضی ہو میرے اس جملے کو درک کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے بات سمجھانے کے لیے، آپ فرض کر لیجئے آپ رہتے ہیں کینیڈا میں، فرض کر لیجئے وہاں سے آپ کراچی آنے کی خواہش کریں گے؟ ارے مولانا، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی کچرے کا مسئلہ، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی کس چیز کا مسئلہ، اچھا خاصا سکون سے رہ رہے ہیں، تو انسان کبھی اعلیٰ مقام سے ادنا مقام کی طرف جانے کی خواہش؟ تو اگر ملائکہ اور انبیاء وہاں رہتے ہوئے کربلا آنے کی خواہش کر رہے ہیں تو یہ مانو کہ وہاں سے بڑی کوئی چیز ہے کہ جو کربلا میں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ مولانا کربلا میں کیا ہے؟ حضور وہ چیز ہے کہ جو آپ کو ملکوت میں نہ ملے وہ کربلا میں ملے، وہ کربلا میں ملے گی۔ یہ وجہ ہے کہ روایت کے اندر آیا ان سجدہ علی تربت الحسین، حسین کی قبر کی مٹی کے اوپر سجدہ کرنا کیا کرتا ہے؟ آسمان کے 7 پردے کھول دیتا ہے۔ آسمان کے 7 پردے۔ اب مجھے بتائیے اسے آپ کیا سمجھائیں گے؟ جسے حسین سمجھ میں نہیں آئے اسے مٹی کیا سمجھائیں گے؟ یہ فرما رہے جس کی مٹی پہ سجدہ کرنا، 7 آسمانوں کے حجاب ہٹا دیتا ہو، تو یہ بتائیے کہ اگر حسین ابن علی کے ہاتھ کا بوسہ لے، توجہ ہے آپ کی؟ یہ جملہ یاد رکھنا، کوئی پوچھے نا کربلا میں کیا ہے تو یہ استدلال، یہ دلیل پیش کرنا کہ کربلا کیا ہے۔ وہاں والے یہاں آنے کی اجازت لیتے ہیں۔ ایک اور جملہ پڑھوں روایت میں، روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے؟ جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک دوسری مرتبہ نہیں آنے ملتا۔ قیامت تک اسے دوسری مرتبہ آنے، سمجھ رہے ہیں کربلا کیا ہے؟ اب جملہ کہوں، سننا ہمارے اہل بیت کیا ہے، محفوظ کرنا، دلوں پر لکھنا، دلوں پر لکھنا۔ ادھر والوں نے ادھر والے جیسا بننے کی فرمائش کی، خواہش کی، ملائکہ نے خواہش کی، نہیں ایسے نہیں سمجھو گے، دیکھو جملہ کہہ رہا ہوں۔ وہ جب جبرائیل وہاں سے چلانا تو اس نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ یعنی ملائکہ نے ان کی صف میں آنے کی خواہش کی، انہوں نے خواہش نہیں کی کہ ہم ملائکہ جیسے ہو جائیں۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے، محمد آل محمد۔ اب 2 دلیل ہے۔ رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ مرحباً زین السماوات والارض،
یعنی حسین آسمان کی بھی زینت حسین. اب رسول نے دونوں دلیلیں پیش کی. کہا سنو, ان اللہ کتب علی یمین العرش, پروردگار عالم نے عرش کے دائیں جانب لکھا ہے. عرش الہی کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں جنت کی بات. عرش الہی جنت سے بہت بلند ہے, ٹھیک ہے. میں درختوں کی, جنت کے درختوں کی بات نہیں کر رہا, میں طوبہ کی بات نہیں کر رہا, میں سدرہ کی بات نہیں کر رہا. میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ ساتھ رہے میرا, جلدی بولے. عرش الہی, ان اللہ کتب علی یمین العرش, پروردگار عالم نے عرش کے دائیں جانب لکھا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. اللہ حیدری. حسین کہاں لکھا ہے یہ؟ کتابوں میں نہیں لکھا. کہاں لکھا ہے یہ؟ کیا لکھا ہے؟ یاد کر لو اسے. ان الحسین و سفینۃ, کہاں لکھا ہے یہ؟ حسین نجات کی کشتی ہے. تو جسے نجات چاہیے وہ آئے کشتی میں سوار ہو, جسے نہیں چاہیے نجات مت آئے. جسے ہدایت چاہیے حسین سے روشنی لینی پڑے گی. تو آسمان, رسول نے کیا کہا تھا؟ پھر میرے ساتھ رہیے گا آخر تک. رسول نے کیا کہا تھا؟ حسین کیا ہے؟ زین السماوات. تو اب عرش کی بھی دلیل ہونی چاہیے. سماوات کی تو دلیل ہو گئی, سماوات کی دلیل ہو گئی نا. اب عرش پر بھی حسین اتنا بلند ہے, زین ہے. تو سنیے گا اب رسول خدا نے کیا کہا. ان اللہ رکب فی صلبہ نطفۃ کالقمر, پروردگار عالم نے, سنو ابی بن کعب, تم نے سوال کیا ہے تو سنو. پروردگار عالم نے حسین کی پشت میں, حسین کی صلب میں ایک چاند رکھا ہے, اسے کہتے ہیں سجاد. توجہ کی. اب ایک جملہ کہوں سید سجاد کا, ایک جملہ تو یاد رکھو گے. کمرے بنی ہاشم عباس, کمرے حسین سجاد. ہاشم کا کمر کون ہے؟ عباس. حسین کا کمر کون ہے؟ یہ حدیث کہہ رہی. پھر ایک جملہ کا کائنات کے رسول نے, بات یہاں پہ ختم نہیں, یہ آ گئی. آپ نے جو شعر پڑھا تھا توجہ کیجئے گا, ان کے تابع ہونی چاہیے. اب کیا کہا کائنات کے رسول نے؟ من اتبعہ رشیدا, جو حسین کے اس, یہ کہا نا ان الحسین مصباح الہدی, توجہ کیجئے گا, ان الحسین ہدایت کا چراغ ہے. سید سجاد کو کیا کہا؟ قمر سجاد ہے, اور قمر رات میں روشنی دیتا ہے. توجہ کیا آپ نے, کیا رسول کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں حسین نہ ملے, اور بڑی تاریخی ہوگی اس وقت کہ جب حسین نہ ملے تو کہیں اور مت جانا, سجاد سے روشنی لینا. یہ حدیث ہے نا, اس کو سمجھیے. پھر کیا کہا؟ من اتبعہ رشیدا, جو حسین کے بعد سجاد کے پیچھے چلے گا وہی عقل مند ہوگا, وہی ہدایت پائے گا. رشیدن, من اتبعہ رشیدن. ومن ضل عنہ حویہ, اور جو سجاد سے منہ موڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور جو فرما رہے ہیں آپ, لہذا یہ رسول خدا کی زبان سے سید سجاد کے فضائل ہیں. اب یہاں سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سید سجاد کی سنت اور سید سجاد کی سیرت کربلا کے بعد کیا تھی.
یہ ہمیں اور آپ کو یہاں سے سوچنا چاہیے. کیسے کربلا کے بعد امام سجاد دین کو لے کر چلیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے. حالانکہ اس دور کے اگر آپ حالات دیکھیں، کل یہاں سے بات شروع کروں گا مگر تھوڑا سا اس دور کے حالات دیکھ لیجیے. اگر آپ اس دور کے حالات دیکھیں تو ایک طرف زبیریوں کا فتنہ ہے نا، مکے کے اندر سارا کنٹرول کس کا ہے؟ زبیریوں کا. ایک طرف بنو امیہ کا فتنہ ہے، وہ اپنی جگہ پر. بعد میں یزید نے خانہ کعبہ جلا دیا، بعد میں یزید نے مسجد نبوی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا، ہے نا. ایک طرف یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں. ایک طرف اور مشکل ہے. وہ کون سی مشکل ہے؟ پوری توجہ سے سننا یہ میرا جملہ. دیکھیں کچھ ہمارے پاس روایات آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مختار کا احترام کرتے ہیں، جناب مختار کا ہم احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ روایات آئی ہے کہ اس نے قاتل امام حسین علیہ السلام کو بدلہ لیا، اس نے مال بھیجا تو اہل بیت کے گھر والوں نے اپنی بچیوں کی اس مال سے شادی کی. یہ روایات ہیں ہمارے پاس. لیکن کہیں پر بھی آپ کو امام سجاد کی واضح تائید مختار کے ساتھ بھی نہیں ملے گی کہ امام نے سید سجاد نے مختار کی کوئی تائید کی ہو. نہیں ملے گی آپ کو، روایات میں نہیں ملے گی. توجہ ہے. تو اب اس ماحول کے اندر کہ ایک طرف امام حسین کے قاتلوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پوری توجہ سے میرا جملہ سننا. یہ کبھی بھی مت کہا کرو کہ امام کے خون کا انتقام لیا جا رہا ہے، یہ مت کہا کرو. اس لیے کہ امام حسین کے خون کا انتقام سار اللہ وابن سارے، امام حسین کے خون کا انتقام صرف اور صرف خدا لے گا. کون لے گا امام حسین کے خون کا انتقام؟ صرف خدا. ہاں مختار نے امام حسین کے قاتلوں کو قتل کیا، لیکن انتقام آیات ہے ہمارے پاس، روایات ہے. کبھی وقت ہوگا میں آپ کے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو مظلوم قتل کر دیا جائے ہم اس کے ولی کو سلطان بناتے ہیں. روایات نے آ کے بتایا کہ حسین کے خون کا انتقام زمانے کے امام کی تلوار سے لیا جائے گا. منتقم خون حسین کون ہے؟ امام. اس کے علاوہ کوئی بھی منتقم خون حسین محفوظ رہے گی. یہ باتیں ٹھیک ہے. لہٰذا آپ دیکھیے مزید اس کے اوپر روایات دیکھیے تو آپ کو اور بہت ساری اس پر تائید ملے گی. مختار نے امام حسین کے قاتلوں کو قتل کیا، اس کا جو اجر ہے وہ پروردگار اسے دے گا، مگر خون حسین کا انتقام، کیونکہ پروردگار نے کیا کہا؟ خون حسین کو کہا ثار اللہ. ثار کس کے؟ ثار کا اردو ترجمہ ہے خون. ثار کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ خون. جب آپ کہتے ہیں نا ثار اللہ، حسین کیا ہے؟ ثار اللہ. تو ثار کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ خون. اللہ کی طرف اضافہ ہوا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اے اللہ کا خون. حسین کون ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ اب اللہ کوئی جسم تو نہیں لگتا، اللہ کوئی باڈی تو نہیں رکھتا کہ اللہ کا خون ہو، نہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ خون کہ جس کا انتقام خدا خود لے گا. یہ ہے سارا. پوری اس پہ پوری توجہ رکھیے گا. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب ایسے ماحول کے اندر امام سجاد نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ حسین کے غم کو بھی بچایا، حسین کے ذکر کو بھی بچایا، اپنے سے پہلے والے ائمہ کو بھی بچایا، اور خدا کی توحید کو بھی بچایا. یہ کل یہاں سے انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے کہ سید سجاد نے ان چیزوں کو کیسے بچایا. اور اس میں سے امام سجاد کا ایک اخلاق تھا، حتیٰ کہ راوی نے لکھا کہ ایک اونٹنی تھی کہ جس پر سید سجاد نے کئی ایک حج کیے، کافی سارے حج اس اونٹنی پر سوار ہو کر کیے، مگر کبھی سجاد نے اس اونٹنی کو
کوڑا نہیں مارا. اجرکم علی الزہرا. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. کبھی سید سجاد نے, دیکھیں جانور ہے نا, بعض اوقات چلتا نہیں ہے, جب نہیں چلتا ہے نا تو اسے صرف کوڑا دکھا کے ڈرایا جاتا ہے. یعنی دیکھو نا, لوگوں نے یہ بھی تو نوٹ کیا نا کہ سجاد نے کبھی اونٹنی کو کوڑا نہیں مارا. اور جب سید سجاد کا انتقال ہو گیا نا تو وہ اونٹنی مولا سجاد کی قبر پر آئی اور سر پٹک پٹک کے وہیں مر گئی. میں ایک جملہ پڑھوں, راوی تو نے صحیح لکھا, سجاد نے کوڑا نہیں مارا, جس نے سکینہ کو کوڑے کھاتے دیکھا. کتنے تازیانے جو سجاد کے جسم پر ہیں. کوئی پوچھے نا حسین کا غم کہاں ہے تو کہنا سجاد کی پشت پہ. سجاد کی پشت پہ وہ تحریریں ہیں کہ جس میں حسین کا غم ہے. اجرکم علی الزہرا. عزیزوں سنو اس غریب سجاد کی مصیبتیں. کتنے تازیانے, کتنے کوڑے. اور یہ سجاد روتا رہا, کوئی میری پھوپھی کو چادر لا دو, کوئی زینب کی چادر لا دو, کوئی سکینہ کی چادر لا دو. پڑھوں ایک روایت. کیا ہوا جب شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے نا, سننا. ایک شخص امام کے پاس آیا, سہل ابن سعد اس کا نام ہے, یا سہل ابن زیاد اس کا نام ہے. اس نے دیکھا کہ یہ تو سید سجاد سوار ہیں. آیا امام کے پاس, کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا اچھا اگر میرا چاہنے والا ہے تو ایک کام کر. کہا مولا بتائیے میں کیا کام کروں. کہا تیرے جیب میں کچھ پیسے ہیں. کہا مولا ہاں میرے جیب میں کچھ پیسے. کہا ایک کام کر, وہ جس نے میرے بابا کا سر اٹھایا ہے نا اسے جا کے کچھ پیسے دے اور اس کو کہہ کہ سروں کو آگے لے جائے. اجرکم علی الزہرا. یا زہرا, ہائے سجاد, ہائے سجاد. اسے کہہ کہ سروں کو آگے لے جائے. کہا کیوں آگے لے جائے مولا, آپ یہ کیوں کہہ رہے. کہا تاکہ زمانہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھے, میری پھوپھی کے چہرے پر کسی کی نگاہ نہ, میری پھوپھی کے چہرے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. گیا جا کر اس نے پیسے دیے, سر آگے بڑھ گئے. ارے زینب کے پردے کو سجاد نے ایسے بچایا. سنو گے سجاد بڑا صابر تھا, سنو گے نا سجاد نے بڑا صبر کیا. آپ سنو ایک روایت پڑھ رہا ہوں عزیزو, سجاد نے بڑا صبر کیا. سجاد کے لبادے پہ زنجیریں تھی, سجاد نے صبر کیا. زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا سجاد, سجاد نے صبر کیا. اچھا دیکھو ایک جملہ کہوں, آج جب تابوت آئے نا تو یہ سوچ کے تابوت اٹھانا کہ سجاد آج بھی اپنا تابوت دیکھ کر روتا ہوگا. کیوں روتا ہوگا؟ اے بابا, بابا میرے تابوت کی شبی اٹھی ہے, کربلا میں تیرا تابوت نہیں اٹھا. بابا بابا آج ماننے والے میرا تابوت بڑے عقیدت کے ساتھ اٹھاتے, کربلا میں سجاد. سجاد تیرا تابوت نہیں اٹھا سکا. آپ سنو گے جملہ, سجاد بڑا صابر تھا. علی, پہلا علی بڑا صابر تھا, چوتھا علی بڑا صابر تھا. مگر جملہ سنو گے, پہلے علی نے جب زہرا کو تماچے کھاتے دیکھا, ایک جملہ کا, یا لیتا لم تلدنی امی, کاش مجھے میری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. پہلا علی زہرا کی مصیبت برداشت نہیں کر سکا. رونا نا عزیزو, ماتم کرنا اس جملے پہ. تمہارے ہاتھ تو آزاد ہے نا, سجاد کی طرح تمہارے ہاتھ بندے تو نہیں ہے, تمہاری آنکھیں تو آزاد ہے, تمہاری آوازیں تو آزاد ہے. اس جملے پر گریہ کرنا. پہلا علی جب زہرا کو تماچے کھاتے دیکھا, یا لیتا لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. سجاد جب شام میں داخل ہوا زینب کو لے کر, لکھا راوی نے سجاد کیا کہہ رہا تھا, اور تعزیہ اٹھانے والا جملہ سننا, روتے روتے تعزیہ لانا. اے
ایسے لانا جیسے کسی جوان بیٹے کی باپ کی میت ہو، ایسے تابوت ہائے سجاد کہہ کے لانا۔ جب سجاد زینب کو شام میں لے کر داخل ہوا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی۔ سجاد کا تابوت آ رہا ہے، اسے بڑھ کے کاندھا دو، وہ غریب آ رہا ہے جو زنجیروں میں جک۔ ہائے سجاد اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا، دین نبی کا بار اٹھائے، اجڑے گھروں کا وارث آیا، ساتھ حرم کو بازاروں میں، ساتھ حرم کو بازاروں میں، بے پردہ سجاد ہے لایا، دین نبی کا بار اٹھائے، شام مدینے میں ہوتی ہے ایک بیمار کھڑی روتی ہے، آئے وہ صبح لوٹ کے جس کا بھائی چچا نہ باپ